وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ بحمدہ تعالی 4 رکوع مکمل ہو چکے ہیں۔ آج سے سورہ بقرہ کا 5واں رکوع آپ کے سامنے پڑھا جائے گا اور اس کی مختصر تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آیت نمبر 47 سے آج کے درس کا آغاز ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون۔ وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون۔ وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ پچھلی جو آیت کریمہ ہے یا پچھلا جو رکوع ہے، اس رکوع میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی یہودیوں کو، اس لیے کہ مدینہ المنورہ میں کچھ یہودی پہلے سے آباد تھے۔ واقعہ بڑا تفصیل طلب واقعہ ہے، مطلب بہت سال پہلے بادشاہ جو ہے مدینے سے گزر رہا تھا، تو جو یہودی تھے جن کے پاس کتاب کا علم تھا وہ وہاں پر رک گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جو توریت میں پڑھ رکھا ہے اس کے مطابق یہ وہ جگہ ہے۔ اس وقت شہر مدینہ آباد نہیں تھا، بالکل ایک ریگستان تھا، خالی جگہ تھی۔ تو ان لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہیں پر وہ آخری پیغمبر آئیں گے، لہٰذا ہم یہیں پر رہنا چاہتے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے ان کے لیے وہاں پر کچھ ایک گھر بنائے، اور گھر بنا کر باضابطہ ان کو وہاں آباد کر کے پھر بادشاہ نے اپنی طرف سے بھی ایک خط لکھا تھا کہ یہ خط جو ہے جب وہ آخری پیغمبر آئیں تو میری طرف سے ان تک یہ خط پہنچا دیں۔ تو نسلاً بعد نسل جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر بعد میں وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ آئے تھے، تب جتنے بھی انصاری صحابہ تھے سب کی آرزو یہی تھی کہ حضور ہمارے گھر قیام کریں، لیکن حضور نے کہا کہ میری یہ اونٹنی جہاں بیٹھ جائے گی اسی گھر میں میرا قیام ہوگا۔ تو خدا کا کرنا وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جا کر بیٹھ جاتی، اور پھر جب حضور اندر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ خود حضرت ابو ایوب سے پوچھتے ہیں کہ وہ خط لاؤ۔ حضرت ابو ایوب دنگ رہ گئے کہ مطلب اس کے بارے میں آپ کو کیسے پتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تعلق سے
جو خط لکھا ہوا ہے وہ خط لا کر دو. تو وہ نسلاً بعد نسل کئی سو سال کے بعد جو ہے وہ خط حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا تھا. اور حضور نے جب اس خط کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا، بادشاہ نے اس خط میں لکھا تھا کہ جب کبھی بھی آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو میں آپ پر ایمان رکھتا ہوں. اس نے جو ہے اپنی ایمان کی بات جو ہے اس خط میں لکھ رکھی تھی. تو ایک لمبی ہسٹری ہے یہودیوں کی مدینہ المنورہ میں آباد ہونے کے تعلق سے. تو چونکہ مدینہ المنورہ میں انصاری صحابہ کرام بھی تھے، کچھ کافر بھی تھے اور یہودی بھی تھے، تو کافروں سے بھی خطاب کیا گیا ایمان لانے کے تعلق سے، اسی طرح یہودیوں سے بھی خطاب کیا گیا. اور یہودیوں کو ان کی نعمتیں یاد دلائی گئی کہ ہم نے تمہارے اوپر، تمہارے آبا و اجداد پر، تمہارے جو پہلے آبا و اجداد گزرے ہیں ان کے اوپر ہم نے یہ نعمتیں نازل کی تھیں، یہ احسانات کیے تھے، لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ تم ان نعمتوں کا شکر ادا کرو. جب سب چیز بالکل واضح ہو چکی ہے تو تم میرے پیغمبر پر، میرے آخری نبی پر ایمان قبول کر لو اور ان کی غلامی میں آ جاؤ. یہ ضمناً تذکرہ ہوا تھا. اور آج کے درس میں ان انعامات کو اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی طور پر بیان فرما رہا ہے. ٹھیک ہے، پہلے ایک دو آیت کا ترجمہ سماعت کر لیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب علیہ السلام. بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اے اولاد یعقوب علیہ السلام، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، جو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اس احسان کو یاد کرو. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو یاد کرو کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام دنیا والوں پر تمہیں فضیلت دی. اس لیے کہ بنی اسرائیل میں بے شمار انبیاء کرام آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ پورے جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے اولاد میں سے آتے ہیں. تو بنی اسرائیل جو ہے اپنے دور میں تمام دیگر اقوام میں سب سے زیادہ فضیلت والی قوم تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے یہ فضیلت عطا فرمائی تھی. لیکن جب پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو پھر یہ فضیلت امت محمدیہ کی طرف منتقل فرما دی گئی. اور امت محمدیہ کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امتی، تم سب سے بہترین امت ہو، یعنی تم سب سے فضیلت والی امت ہو. اخرجت للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کی گئی. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. اے بنی اسرائیل، ڈرو اس دن سے جس دن ایک جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں بنے گی. قیامت کے دن جو ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مطلب اس کو چھوڑ دو اور مجھے تم جو ہے عذاب دو. نہیں، وہاں پر ہر ایک کی جو ہے حالت خراب رہے گی اور ہر ایک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رہا ہوگا، اپنی مصیبت پر جو ہے وہ آنسو بہا رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے عذاب سے چھٹکارا عطا فرما دے. تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے اس قیامت والے دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں بنے گی. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کافر کے لیے کسی کی سفارش قبول کی جائے گی. شفاعت قبول کی جائے گی، مسلمان کے لیے تو شفاعت جو ہے قبول کی جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے شمار لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت کے صدقے بہت سارے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گنہگار آپ کے غلام جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیگر جو مقرر بندے ہیں وہ بھی سفارش کریں گے. حفاظ قرآن کے تعلق سے بھی آتا ہے، عالم دین کے تعلق سے بھی آتا ہے. حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان فرمائی ہے کہ یہ لوگ بھی جو ہے دوسرے لوگوں کی سفارش کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا. لیکن کافر کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کافر کے حق میں کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی ان سے کسی دوسری چیز، ہوتا ہے نا کہ مطلب میں یہ چیز دے دوں گا لہذا مجھے چھوڑ دیجیے. دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ہم اتنے پینالٹی بن دیں گے،
اتنے रुपए जो है हम पेनाल्टी के तौर पे अदा कर देंगे, लिहाजा मुझे जेल ना भेजा जाए। तो ऐसा होता है कि मतलब लाखों के रुपए लेकर जो है जेल की सज़ा मुआफ़ कर दी जाती है, लेकिन क़यामत के दिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास होगा ही क्या देने के लिए? अल्लाह तबारक व तआला को क्या कुछ दे सकता है? सब कुछ तो अल्लाह तबारक व तआला का है। तो उस दिन जो है ऐसा भी नहीं है कि किसी चीज़ के बदले में जो है तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वला हुम युनसरून, और ना ही उनकी कोई मदद की जाएगी। लिहाजा उस दिन से डरो और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। बनी इसराइल से इन दोनों आयतों में खिताब किया गया। अब पहली आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया कि मेरे एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया, अब उस एहसान का तफसीली बयान यहाँ से आ रहा है। वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन से एक एक एहसान को अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि बनी इसराइल पर हमारे क्या क्या एहसानात हैं। सबसे पहला एहसान कि आले फ़िरऔन से हमने तुम्हारे आबा व अजदाद को नजात दिलाई। आले फ़िरऔन यानी फ़िरऔन और फ़िरऔन के लश्कर। फ़िरऔन जो है टाइटल है, नाम नहीं। जिस तरह फारस यानी ईरान के बादशाह का टाइटल जो है वो किसरा था, वहाँ के बादशाह को किसरा कहा जाता था। इसी तरह रोम के बादशाह को कैसर कहा जाता था। कैसर और किसरा मशहूर हैं, सुपर पावर थे उस ज़माने के। तो इसी तरह मिस्र का जो बादशाह होता था और कौम अमालका और कौम क़िब्ती, इनमें से अगर कोई बादशाह बनता मिस्र का तो उसका टाइटल जो है वो फ़िरऔन हुआ करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो फ़िरऔन था, जो बादशाह था, उसका नाम जो है ना वलीद नाम था उसका। टाइटल जो है फ़िरऔन था, तो फ़िरऔन ही के नाम से जो है उसे याद किया गया कुरान पाक में भी। तो फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा कि एक आग जो है बैतुल मक़दिस की तरफ से आती है और फिर वो आग जो है पूरे मिस्र को अपने घेरे में ले लेती है। और जितने फ़िरऔनी हैं, फ़िरऔन के जो लश्कर हैं या फ़िरऔन की इबादत करने वाले, फ़िरऔन की पूजा करने वाले, उन सब को जो है वो आग जला देती है। और बनी इसराइल बिल्कुल ठीक ठाक रहते हैं, उनको आग नुकसान नहीं पहुंचाती। इस तरह का ख्वाब जो है फ़िरऔन देखता है। तो सुबह उठकर वो पूछता है कि मतलब मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? तो ख्वाब की ताबीर बताने वालों ने बताया कि एक बच्चे की पैदाइश होगी, जो बच्चा जो है बनी इसराइल का हादी होगा, रहबर होगा, और वो जो है तुम सब की हिलाकत का वो सबब बनेगा। तो फिर फ़िरऔन ने ये कहा कि अच्छा तो अब क्या करना चाहिए? तो उन्होंने ये तदबीर दी कि जितने भी लड़के पैदा हों सबको कत्ल कर दिया जाए। बनी इसराइल में जितने भी बच्चे लड़के पैदा हों उन सबको कत्ल कर दिया जाए। तो कत्ल करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया कि जिस बनी इसराइल में अगर किसी के घर जो है लड़का पैदा होता है तो उसको कत्ल कर दिया जाए, और अगर लड़की पैदा होती है तो उसको छोड़ दिया जाए। इस तरीके पर तो बहुत सारे बच्चों को कत्ल किया गया। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बनी इसराइल के जो बूढ़े लोग थे वो भी जो है बहुत ज़्यादा मरने लगे। तो कुछ फ़िरऔनी जो है वो फ़िरऔन के पास जाकर शिकायत करने लगे कि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो ये जो हमारे काम के लिए हैं बनी इसराइल, हमारी खिदमत के लिए, ये सब के सब मर जाएंगे, फिर हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारे काम का कौन करेगा? तो फिर बाद में फ़िरऔन ने ये हुक्म दिया कि अच्छा 1 साल जो है कत्ल किया जाएगा और फिर 1 साल छोड़ दिया जाएगा, ताकि 1 साल में जो बच्चे पैदा होंगे उनको छोड़ दिया जाएगा। तो लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का करना ऐसा हुआ कि जिस साल कत्ल करने का हुक्म था उसी साल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है, और फ़िरऔन के लश्कर से जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज रखा जाता है। और जिस साल जो है बच्चों को कत्ल ना करने का हुक्म था उस साल जो है हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। हज़रत हारून हज़रत मूसा के बड़े भाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम छोटे हैं, लेकिन पहले नबूवत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिली और बाद में फिर नबूवत हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी मिली। लेकिन हज़रत मूसा छोटे हैं और हज़रत हारून जो हैं ये बड़े हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वइद नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन, याद करो जिस वक्त हमने तुम्हें नजात दी। नज्जयनाकुम, हमने तुम्हें नजात दी। मिन आलि फ़िरऔन, आले फ़िरऔन से, यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, जो तुम्हें बुरा अजाब देते हैं, जो तुम पर सख्त अजाब दिया करते थे, तुम्हारे ऊपर जो है खूब मारना तोड़ना करते थे, तुम्हें कत्ल करते थे। युदब्बिहूना अब्नाअकुम, युदब्बिहूना ज़बह करते थे, अब्नाअकुम तुम्हारे लड़कों को, तुम्हारे बेटों को,
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے، زندہ رہنے دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی فرعون کی طرف سے یہ جو بھی تکلیفیں تم پر نازل کی گئی ہیں، یہ سب تمہارے اوپر ایک آزمائش تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے تمہیں نجات عطا فرمائی۔ اب نجات کیسے عطا فرمائی؟ اب آل فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات کیسے عطا فرمائی، اس کا بیان آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ نجات آل فرعون سے ہم نے تمہیں کس طرح نجات دی کہ جب ہم نے تمہارے فرقنا بکم، تمہارے لیے جو ہے دریا کو پھاڑ دیا، دریا کو جو ہے پھاڑ دیا، اور یعنی دریا میں تمہارے لیے راستہ بنا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، اسی دریا میں ڈبو دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ فرعون جو ہے اب ہمیں یہاں رہنے نہیں دے گا، لہٰذا ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم مصر چھوڑ کر جو ہے نکل چلیں، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی پوری قوم جو ہے وہ نکل کے راتوں رات نکل گئے۔ صبح اٹھ کر فرعون کو پتہ چلا کہ یہ لوگ نکل گئے ہیں، تو پھر وہ ایک بھاری بھرکم لشکر لے کر جو ہے ان کے پیچھے آیا کہ مطلب ان کو پکڑ کے قتل کرتے ہیں۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا کے بالکل کنارے پہنچ گئے، تو سامنے دریا تھا اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر تھا۔ اب کریں کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اپنا عصا دریا میں ماریں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو دریا میں 12 راستے نکلے، چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے تو 12 راستے بن گئے، تو ان راستوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل بڑی آسانی کے ساتھ نکل گئے۔ فرعون نے دیکھا تو فرعون بھی جو ہے انہی راستوں سے نکلنے کے لیے وہ بھی دریا کے اندر کود پڑتا ہے، تو جب دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور فرعون کے پورا لشکر جو ہے پہنچ گیا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تو پانی جو ہے دوبارہ مل گیا، اور پھر اس پورے پانی میں فرعون اور فرعون کا لشکر جو ہے وہ ڈوب گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی۔ جب حضور مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یہودی جو ہے 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ آج کیوں کر یہودی روزہ رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے اور ہمارے آبا و اجداد کو نجات عطا فرمائی تھی، اسی لیے ہم شکرانے میں اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ پر جو ہے تم سے زیادہ ہمارا حق ہے، لہٰذا ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، لیکن ان سے مشابہت نہ ہونے پائے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ تم ایک اور روزے کا اضافہ کر لو۔ وہ 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے۔ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو۔ تو 10 محرم الحرام کی تاریخ بڑی اہم تاریخ رہی ہے، بہت سارے واقعات اس تاریخ کو رونما ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ فرعون اسی تاریخ کو غرق کیا گیا۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دے دی اور یہ لوگ وہاں سے نکلے، تو اب بنی اسرائیل کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ ہمیں ایک کتاب کی ضرورت ہے، ہمیں ایک کتاب چاہیے تاکہ اس کتاب کی روشنی میں ہم اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر طلب فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی یعنی حضرت ہارون کو اپنا نائب بنایا کہ آپ جو ہے یہاں رہیں اور بنی اسرائیل کا خیال رکھیں، میں جو ہے طور پہاڑ پر جاتا ہوں اور مجھے جو ہے وہاں پر بلایا گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، پہلے 30 دن کی بات ہوئی تھی، لیکن بعد میں پھر 10 دن کا اضافہ کیا گیا۔
40 दिन तक حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں تھی اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ مصروف رہے۔ اور اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو لکڑی کی جو تختیاں آتی ہیں، ان تختیوں پر جو ہے توریت کو کندہ کرا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح پوری توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ قرآن کی طرح جو ہے وقتاً فوقتاً یہ توریت نازل نہیں ہوئی، بلکہ پوری کتاب، پورا ایک دستور جو ہے ایک ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت لینے کے لیے طور پہاڑ پر گئے ہوئے ہیں، اور ادھر حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر آپ نے وہاں چھوڑ رکھا ہے۔ لیکن اسی دوران سامری ایک شخص تھا جو اپنا اور بنی اسرائیل کا پورا زیور لے کر اس نے جو ہے ایک بچڑے کو بنا لیا، زیور کا جو ہے ایک بچڑا اس نے بنا لیا، اور پھر اس بچڑے کو اس طرح اس نے بنایا تھا، اس طرح اس نے سوراخ اس نے کیے تھے کہ ہوا کا گزر ہوتا تو اس بچڑے کے منہ سے آواز نکلتی تھی، اس بچڑے کے منہ سے تھوڑی بہت آواز نکلتی تھی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ بچڑا جو ہے نا یہ ہمارا معبود ہے، نعوذ باللہ، یہ بچڑا ہمارا خدا ہے۔ تو 1 مہینے تک بنی اسرائیل نے کہا کہ نہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کریں گے، وہ ہے یہ ہے۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہے اس کی پرستش میں مبتلا ہو گئے، اس بچڑے کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ صرف حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ 12,000 لوگ بچے تھے جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی۔ 12,000 کے علاوہ باقی جتنے بھی بنی اسرائیل تھے وہ سب کے سب بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ جب ادھر 40 دن مکمل ہو گئے اور توریت کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی تھی کہ جا کر دیکھیے کہ آپ کی قوم کا کیا حال ہے۔ آپ نے آ کر دیکھا تو یہ لوگ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے حد جلال میں تھے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کر آپ نے کھینچا کہ تم کیا کر رہے تھے، تم نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ حضرت ہارون نے کہا، وہ نبوت کا جلال تھا، اور حضرت ہارون نے کہا کہ میں نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ لوگ نہیں رکے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ، مطلب یہ قوم ایسی ہے، اس نے اس طرح کا ایسا گناہ کیا ہے جس گناہ کو جو ہے کہ معافی نہیں ہے۔ شرک اللہ تبارک تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر استغفار کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن شرک کو اللہ تبارک تعالیٰ بالکل معاف نہیں کرتا۔ اور خاص طور سے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص پھر سے مرتد ہو جاتا ہے، پھر سے کافر ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے وہی حکم ہے کہ مطلب اسے قتل کر دیا جائے۔ مسلمان اگر دین سے پھر جائے، کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کے لیے سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس ملک کا، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتا ہوں، اس ملک کے دستور کو نہیں مانتا ہوں، تو کیا آپ کو ایسے ہی رہنے دیں گے؟ بلکہ اس کے خلاف آپ کو سزا دی جائے گی۔ تو پھر جس اللہ کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اگر اس اللہ کی حکومت کو اگر ہم تسلیم نہ کریں تو پھر اس کے لیے سزا بھی یہی ہے کہ مطلب اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو مرتد کی سزا جو ہے اسلام میں یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ یہ بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ رحم فرما۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل کی گئی کہ ایسا کیجئے کہ ان میں سے جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی ہے، وہ لوگ جن لوگوں نے بچڑوں کی پرستش کی ہے ان کا قتل کریں گے، ان کا قتل کریں گے، اور یہی قتل ان کے اس گناہ کا کفارہ بنے گا، ان کے اس گناہ کا کفارہ بنے گا۔ تو پھر یہ جو 12,000 لوگ جنہوں نے بچڑے کی پرستش نہیں کی تھی، وہ جو ہے ان کا قتل کرنا انہوں نے شروع کیا جنہوں نے بچڑوں کی پرستش کی تھی، اور ان کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پیش کر دیں۔ جنہوں نے بچڑے کی پرستش کی ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس گناہ کا کفارہ بن سکے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے آسانی سے پیش کر دیں کہ ان کا قتل کر دیا جائے۔ اس طرح ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل کو قتل کر دیا گیا۔ بعد میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگار اگر ایسا ہی حال رہا تو سارے کے سارے بنی اسرائیل قتل کر دیے جائیں۔
تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے رحم فرمایا اور یہ حکم نازل فرمایا کہ جو قتل ہوئے ہیں وہ بھی ان کی بھی بخشش ہو گئی، وہ سب کے سب شہید ہیں، ان کو شہادت کا درجہ دیا جائے گا۔ جو قاتل ہیں وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفور ہیں، اور پھر جو بچ گئے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے معاف فرما دیا کہ اس کے علاوہ 70,000 کے علاوہ ابھی جو تعداد باقی بچی ہے وہ لوگ بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے معاف کر دیے گئے، اس طرح ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے معافی دے دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا 40 راتوں کا، توریت دینے کے لیے 40 راتوں کا عہد لیا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم لوگوں نے بچڑے کو بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظلم کرنے والے، درا حال ہے کہ تم ظلم کرنے والے رہے، یعنی اس طرح کی حرکت کر کے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، ہمارا احسان یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس گناہ کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شکر گزار کیسے بنیں گے؟ کہ اگر تم حضور پر ایمان لے آؤ اب کے دور میں اور حضور کی رسالت کا اقرار کر لو، تو پھر تمہاری طرف سے یہ گویا شکر، تمہارے آبا و اجداد پر اللہ نے جو احسان کیا تھا اس کا یہ شکر بجا لانا ہوگا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، کتاب اور فرقان، فرقان جو ہے وہ کتاب ہی کی صفت ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو بنانے کے ذریعے، یعنی بچڑے کی پرستش کرنے کے ذریعے تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو تم اپنے خالق کی طرف، اپنے اللہ کی طرف، اپنے معبود کی طرف لوٹ آؤ۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور کفارے میں تم اپنا قتل کرو، یعنی ایک بنی اسرائیل جو ہے دوسرے کا قتل کرے گا، اس طرح 70,000 جو ہے قتل کر دیے گئے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے خالق کے پاس۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا، نہایت مہربان۔ تو 3-4 سب سے پہلی نعمت کی تفصیل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان فرمائی وہ یہ ہے احسان کہ فرعون سے تمہیں نجات دی، اور دوسرا کتاب تمہارے اوپر توریت نازل کی، اور تیسرا جو ہے تم نے بچڑے کی پرستش کی تھی، بچڑے کی پوجا کی تھی، حالانکہ شرک کا عذاب یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فوری طور پر اس وقت چاہتا تو عذاب نازل فرما دیتا، تمہیں مہلت ہی نہ دیتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک کا مہلت تمہیں نہیں دیتا، تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہلت دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں معاف بھی کیا، شرک کرنے کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا، تو یہ تمہارے اوپر اور ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے۔ اب اس کے بعد جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں پھر جو دیگر احسانات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیے، نازل فرمائے بنی اسرائیل پر، ان کا تذکرہ ہے کہ کس طرح جو ہے بعد میں پھر حکم ہوتا ہے کہ اب مصر سے نکل کر جو ہے بیت المقدس کے پاس ایک جگہ ہے، شہر ہے اریحا، وہاں پر ان کو جانے کا حکم ہوا تھا کہ اب یہاں سے نکل کر وہاں چلے جاؤ، تو یہ بنی اسرائیل نکلنے پر راضی نہیں تھے، اس لیے کہ وہاں پر مصر میں ان کے لیے سب ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن جب حکم ہوا کہ نہیں وہاں جانا ہے تو پھر یہ لوگ نکلے تو راستے میں بہت ساری شکایتیں کرتے، تھوڑی تھوڑی بات پر کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، تو وہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت سارے احسانات کیے، من اور سلوہ اسی وقت ان پر نازل کیا گیا، اور جب انہوں نے دھوپ اور تپش کی بات کی تو ان کے لیے سائے کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بادل بھیجا کہ بادل جو ہے تمہارے اوپر سایہ کریں گے، اور پھر پانی کے چشمے بھی اسی سفر کے دوران جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے جاری فرمائے،
اور اس سفر کے دوران جو ہے ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، ناخن نہیں بڑھتے تھے، بال جو ہے نہیں بڑھتے تھے۔ اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانات بنی اسرائیل پر کیے۔ لیکن پھر جب وہ شہر میں داخل ہونے کی بات آئی کہ شہر میں کس طرح داخل ہونا ہے، وہ جو دروازہ تھا وہ دروازہ ان کے لیے کعبہ تھا کہ اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے تمہیں داخل ہونا ہے، تو وہاں پر سجدہ کرنے کے بجائے یہ سورینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے وہ دروازے کے اندر سے داخل ہوتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد پھر سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، طاعون کی بیماری ان کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجی تھی۔ تو یہ ساری تفصیل آگے جو آیتیں آ رہی ہیں ان میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کو انشاءاللہ آئندہ اتوار کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء ورزقا حلالا طيبا وحجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن